کبھی کبھی دعائیں وہ کر جاتی ہیں جو دعائیں نہیں کرتی ہیں. حضور کے ایک صحابی ہیں, بڑے غریب صحابی حضور کے, اتنے غریب صحابی کہ کئی کئی دن فاقے بھی ہوتے تھے. کدھر جا رہے چچا؟ آ رہے ہیں؟ چلیے اللہ سلامت رکھے. وقت بھی کافی ہو چکا ہے, میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں کہ 3 سے اوپر بجنا یہ شاید کسی کے اوپر ظلم کرنا نہ ہو جائے ہے نہ. میری عادت ایسی بھی نہیں ہے نا, میری عادت ایسی بھی نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے بات کی جائے. بس تھوڑا سا غور سے میری بات سنیں, میں بات پوری کرنے لگا ہوں, انشاءاللہ بہت جلدی بات ختم کروں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور کے بڑے غریب صحابی ہیں, کئی کئی دن کے فاقے. ایک دن میرے حضور نے فرمایا کیا حال ہے؟ کہنے لگے حضور بہت غریبی ہے, بڑی غریبی ہے آقا, کبھی کھانا نہیں کبھی بھوک نہیں, یہی حالات رہتے ہیں. حضور نے فرمایا اچھا اتنے فاقے میں زندگی کٹ رہی ہے؟ ابھی یہ بات حضور سن ہی رہے تھے, اتنے میں جبریل آ گئے. حضور یہ جو کھڑا ہے نا آپ کے آگے, یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے, کل ظہر میں اس کا انتقال ہو جائے گا. حضور جو امت کو اولاد سے زیادہ پیار کرتے, ایک ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا حضور اپنے غلاموں سے پیار کرتے. ایک باپ اپنے بیٹے کو اتنا نہیں چاہتا جتنا حضور چاہتے ہیں. جبریل نے اتنا کہا کہ یہ کل ظہر میں انتقال کر جائے گا. بس پھر کیا تھا, نبوت کی آنکھ میں آنسو آنے والے تھے, روک لیے. فرمانے لگے میرے غلام اچھا بتا, تو اتنا غریب ہے, تو نے فاقے میں زندگی گزاری ہے, تو ایسی خواہشیں بتا جو تو بہت چاہتا اور پوری نہ ہوئی. کوئی خواہش ہے جس کو تو نے بہت چاہا ہو اور پوری نہ ہوئی ہو؟ حضور کو دیکھ کے رو دیا. سننا پیارے, آج پیسے کی قدر نہیں, قدر کیا کرو. اس صحابی نے رو کے کہا حضور میری پہلی خواہش یہ ہے کاش زندگی میں ایک بار میں میٹھا کھا لیتا. سوچیں صحیح, سوچیں کیا غربت کا دور ہے آقا, پوری زندگی میں آج تک میٹھا نہیں کھا پایا. میری تمنا تھی زندگی میں کاش میں میٹھا کھاتا, مجھے پتا چلتا میٹھا کیا ہوتا ہے. حضور فرماتے دوسری خواہش. اس نے کہا یا رسول اللہ غریب ہوں, میرا جی چاہتا کہ میرا بھی نکاح ہوتا. جب دنیا سوتی ہوتی اس وقت میں اور میری بیوی مصلی بچھا کے رب کے آگے رویا کرتے. ایسی بیوی ہوتی جو رات کو اٹھ کے میرے ساتھ رویا کرتی, وہ بھی رب کو منایا کرتی, میں بھی منایا کرتا. حضور مگر کیا کروں, غریب اتنا ہوں کوئی دیکھتا ہی نہیں, کوئی مجھے دیکھتا ہی نہیں. اتنا سنا میرے حضور نے فرمایا تیری نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ وہ کہنے لگے حضور میرے چچا کی بیٹی ہے, لیکن چچا غریبی کی وجہ سے مجھے نہیں سمجھتے. میرے حضور نے حکم دیا جاؤ ان سے کہہ دو کہ میں اپنے صحابی کا رشتہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. فرمایا ابو بکر عمر کو بلاؤ, عثمان کو بلاؤ. ابو بکر عمر عثمان آ گئے. جی یا رسول اللہ. فرمایا تیاری کرو, میرے اس غلام کا نکاح ابھی ہوگا. جانتے ہیں یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے. آقا کہتے ہیں ابھی ہوگا. حضرت عثمان گئے, ابو بکر صدیق عمر گئے, جا کے نکاح کی تیاریاں کی. فرمایا عمر جی عثمان سے کہہ دو اس کے خزانے سے ایسا میٹھا تیار ہو جیسا میٹھا آج تک کسی نے کھایا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے غلام کی تمنا ہے اسے میٹھا چاہیے, نکاح بھی کرا دیا, میٹھا بھی مل گیا. اگلے دن کی صبح آ گئی. حضور جانتے ہیں کہ ظہر میں اس کا انتقال ہونا ہے. ایک غلام سے فرمایا جا اس کے گھر کے پاس چلا جا اور ظہر سے عصر تک انتظار کر. جب اس کے گھر سے رونے کی آواز آ جائے نا تو مجھے خبر کرنا. سمجھ گئے نا بات؟ یہ غلام کو بھیجا جاؤ اس کے گھر کے پاس کھڑا ہو, جب بھی رونے کی آواز آ جائے نا توڑ کے مجھے خبر کرنا. اللہ اکبر کو گئے, جو ظہر ہو گئی ہے کوئی نہیں رویا ہے, گھر سے خوشیوں کی صدائیں آ رہی ہیں. ظہر کا وقت گزرتا گیا, عصر کا وقت آ گیا, کوئی نہیں روا. اندر سے ہنسنے مسکرانے کی صدائیں ہیں, خوشیوں کی آوازیں ہیں. عصر کی نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتے ہیں. آقا فرماتے بتا تو سکی اس گھر کا کیا حال ہے؟ کہتے یا رسول اللہ اس گھر میں کوئی نہیں رویا ہے, ابھی تک سارے خوش ہیں, سارے ہنس رہے ہیں. آقا بڑی خوشیاں کے
گھر کے اندر. اب سننا پیارے, اتنا سنا ہے نبی نے سجدے میں سر رکھ دیا کہ یا رب بتا تو صحیح, ذرا جبریل تو بتا کے گیا تھا یہ کل ظہر تک مر جائے گا, ابھی تک زندہ کیسے ہے, اس کو موت کیوں نہیں آئی؟ آواز آتی محبوب سنو تو سکی بات یہ ہے, کل جب اس کے گھر پہ وہ میٹھا بنوا کے تو نے بھیجا ہے, یہ میاں بیوی ایک دسترخوان پہ میٹھا آ کے رکھ کے بیٹھے تھے, میرا شکریہ ادا کر رہے تھے, اتنے میں دروازے پہ سائل آ گیا. اس نے کہا بھوکا ہوں, خدا کے واسطے کچھ دے دیا جائے. کل زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے آگے میٹھا آیا تھا, لیکن جب میرا نام سنا گئے یہ بیوی سے کہتا شریک حیات جس رب نے مجھے تیرے جیسی بیوی دے دی ہے اس کے سوا کیا کمی رہ گئی ہے, جناب کیا ضرورت اس کی ہے, وہ مانگنے والا خدا کے نام پر میٹھا مانگ رہا ہے, تیری مرضی کیا ہے؟ اس نے کہا شوہر جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. کہا میں وہ میٹھا جو زندگی میں کبھی نہ کھایا, وہ میٹھا جو بڑی تمنا کے بعد ملا تھا, اس نے سارا اٹھایا آنے والے سائل کے ہاتھ میں دے دیا. محبوب جب اس نے میٹھا دیکھا منہ میں رکھا, اس کی زبان سے جبرا نکل جاتا ہے اللہ تیری خوشیوں کو سلامت رکھے, اللہ تیری خوشیوں کو سلامت رکھے. اے محبوب جب اس نے جاتے جاتے یہ دعا کی تھی اللہ تیری خوشیوں کو سلامت رکھے, اے محبوب اس نے میری رضا کے لیے اپنی پسندیدہ چیز دے دی, میں نے نظام بدل ڈالا, تقدیر بدل دی, یہ مرنے کا دن تھا, میں نے اس کی عمر میں برکتیں عطا کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ, حق ہے. اس لیے میری گزارش ہے جب دوائیں فیل ہو جایا کریں تو دعاؤں کا انتظام کیا کریں, دعائیں کرایا کرو. جہاں دوائیں کام نہیں کرتی وہاں دعائیں کام کرتی ہیں, دعائیں کام کرتی. میں نے بدل ڈالا, مرنا تھا زندگی بخش دی, اس لیے کہ غریب کے منہ سے دعا نکل گئی تھی. برا نہ مانیے گا, کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سب سے پسندیدہ چیز اٹھا کے دے دی, اس لیے میں نے اس کو زندگی لوٹا دی. آج مجھے بتاؤ مسجد میں جب جمعے میں پیسہ دیا جاتا ہے تو ہم تو نوٹ بھی وہ نکالتے ہیں جو 3 جگہ سے ٹیپ لگا ہوتا ہے, سب سے پھٹا نوٹ نکال کے مسجد کی گولک میں ڈالتے ہیں. انصاف کرتے ہیں ہم لوگ, انصاف کرتے ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تم کامیابی کو نہیں پہنچو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے. حق ہے. اچھا جواب میں ایک بات بتاؤ, ایک ہوتا ہے نیا نوٹ, ایک اٹھا لو کوئی بھی, چلو پرانا نوٹ, یہ تھوڑا سا نیا یہ تھوڑا سا پرانا ہے, اس میں سے کسی کی قیمت کم ہے؟ دونوں برابر میں چلیں گے نا, چلنے برابر میں, لیکن جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں نا تو ایسے نکالتے ہیں. یہ نیا والا چیز ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ یہ 101 میں چلے گا نہ وہ 99 میں چلے گا, لیکن تیرا دل دیکھ لیا گیا, دل دیکھ لیا گیا. مسجد میں جا, یہ مت دیکھ کہ نیا رکھنا, یہ دیکھ نیا دینا ہے. سب سے نیا نکال پھر دے خدا کو. کہتا دعا قبول ہی نہیں ہوتی, 3 جگہ پھٹا ہوا نوٹ دے گا تو دعا قبول ہوگی. بے شک حق ہے. 3 بار ٹیپ مار کے, ایک نوٹ تو ایسا تھا کہ آدھا نوٹ کسی اور نوٹ کا تھا اور آدھا کسی اور کا, وہی چلا گیا. نہیں یہ نہ کیا کرو, یہ مت دیا کرو, نیا نوٹ دو, اس لیے کہ خدا کے گھر سے اچھی جگہ خرچ کرنے کی کوئی نہیں ہے. تو نوٹ بھی اچھا جو صرف نہ پیروں کے پیر دباتے ہیں نا, مقدر سور جائے گا پیر کے پیر دبا دو, مقدر سور جائے گا پیر کا گلا دبا دو, ہے نا. میں کہتا ہوں دنیا سور جائے گی مجابروں کے گلے دبا دو. کیا بات ہے. ہاں جی, مسئلہ ہی خراب کر رہا ہے. ایسے پھیل کے پڑ جا بکرے کی طرح دباؤ, مسئلہ ہی کوئی نہیں. ایک ٹائم نہیں کہہ سکتا مریض سے مسجد میں چلا جائے, ایک ٹائم نہیں کہہ سکتا. اور ایسا ایسا پیر پڑا اللہ بچائے آ کے ٹھیکہ ہی لے کے پڑ جا مرید کے گھر, 8 دن میں جا رہا, نہاتا بھی نہیں, مچھان آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے, نکل ہی نہیں رہا. یہ کوئی طریقے ہیں یار, اللہ والوں کو وقت رکھا ہے. جنہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا وہ جانتے ہوں گے, ان کے پاس بھی ملنے چلے جاؤ تو پتا کیا کہتے تھے, جائیے مسافہ ہو گیا, حلال روزی کمائیے, بچوں کو جا کے کھلائیے. وہ یہ کہتے تھے اگر میرے پاس وقت ضائع کرو گے تو بچوں کے لیے حلال روزی کہاں سے لاؤ گے.
اسے پیر کہتے ہیں جو تمہارے نسلوں کے حلال رزق کی فکر کرے، وہ نہیں کہیں سے ملاؤ جھولی میں ڈالتے جاؤ، بھلا ہوگا 500 دے تو بھلا 1100 دے تو پکا بھلا ہوگا۔ ایسے لوگ نہ اوپر چادر چل رہی ہوگی اندر لٹھیاں چل رہی ہوں گی، یہ بھی کٹ رہا ہوگا وہ بھی کٹ رہا ہوگا، مسئلہ کوئی نہیں بھائی، اللہ دیتا ہے، شرط دل سے مانگو، وہ دل جانتا ہے کون کیسے دے رہا، اسے پتا ہے، اسے سب پتا ہے کون کیسے دیتا ہے، اسے سب کی خبر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ نیا نوٹ نکال کے دے، پھر مسکرا کے دے، کہہ دے مالک یہ پیسے بھی دے رہی ہیں میں بھی دے رہی ہوں، پھر مانگ کے آنا، قسم خدا کی اس سے دل سے کبھی مانگو نا تو تمہارے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے جھولی بھر جائے گی۔ شاک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ابھی سنا نہیں آپ نے، ہماری قوم کو تو ٹوپیاں بھی نصیب نہیں ہوتی، مسجد میں کہہ رہا ٹوپی کہاں گئی مسجد والی، ہوں جا کے ٹوپی ڈھونڈ رہا، کئیت تو گھر کو ہی لیا ہے، لوٹے غائب، ہر جمعے کو 8 لوٹے آ رہے ہیں، ہر جمعے کو 3 غائب ہو رہے ہیں، کیوں؟ کھیت پہ جا رہا تھا مسجد سے 12 لوٹا لے گیا، ٹینشن کیا اس کے باپ کا تھوڑی، کھیت میں پھینکا یا گھر لا کے ڈال دیا، لوٹ کے مسجد میں نہیں آیا دوبارہ، ایسی باتیں کریں گے بھائی؟ ایک مسجد کی صف جب دوسری مسجد میں لے جانے کی اجازت نہیں تو مسجد کا لوٹا گھر لے جانے کی اجازت تمہیں کس نے دے دی؟ سمجھ رہے نا؟ مسجد مسجد ہوتی ہے تو دل صاف کریں اپنے، یہ جو کالے ہو گئے نا انہیں صاف کریں، پھر دیکھو اللہ کتنا کرم کرتا ہے، کتنا کرم کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کا وقت آیا، حضرت علی کو بلایا، فرمانے لگے علی میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے نیا کفن مت دینا۔ کون کہہ رہا؟ افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق، ہاں وہ کہتے ہیں، شان جانتے ہو کتنی ہے ان کی؟ یہ اتنی بڑی شان والے ہیں، اتنی بڑی شان والے ہیں۔ ایک دن میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل اگر رب تجھے انسان بننے کا موقع دے اور وہ کہے جبریل میں تجھے بشر بنانا چاہتا ہوں تو جبریل بتا کس کی طرح بننا چاہو گے؟ تو جبریل کہتے یا رسول اللہ اگر رب مجھے بشر بنائے نا تو پھر میں ابوبکر جیسا بننا چاہوں گا۔ یہ رافضی کیا جانے ابوبکر کیا ہے، ان کتوں کو پتا کیا ابوبکر کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل بیٹھے ہوتے، کوئی بھی صحابی آتا جبریل نہیں کھڑے ہوتے، لیکن جب میرا ابوبکر آتا تھا تو جبریل اٹھ کے ابوبکر کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ابوبکر صدیق کی ہے۔ تو یہ ابوبکر کہتے ہیں علی جی میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے نیا کفن نہ دینا۔ آپ اتنی شان والے ہیں، امیر المومنین ہیں، پہلے خلیفہ ہیں حضور کے، آپ پرانے کپڑوں کی بات کرتے ہیں، نئے میں کیوں نہ دیں؟ کتنی اچھی سوچ تھی۔ فرمانے لگے جن پیسوں سے میرا نیا کفن بنایا جائے نا ان پیسوں سے مدینے کی یتیم اور بیواؤں کے دوپٹے بنا دیے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر تو وہ ہے جس نے کفن بھی دوپٹوں میں بانٹ ڈالا۔ تیری میری ذمہ داری ہے، تماشے پہ پیسہ نہ لگا، اگر لگانا ہے تو غریب امت کی بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹوں پہ پیسے لگاؤ، ان کی چادروں پہ پیسے لگاؤ۔ جو بیٹیاں غریب بیٹھی ہیں گھر پہ، جیسی تمہارے تماشوں کی اور بھانگڑے والوں کی اور مقابلے والوں کی ٹیمیں ہوتی ہیں نا، جو رات بھر میں میائی بچہ ایک نہ بھی آئی کہاوت ہے، کوئی نتیجہ جس سے نہیں ہوتا، اسی طرح کی ٹیمیں آپ ایسی بناؤ کہ جس سے صبح اٹھنے کے بعد نا کسی غریب کے گھر میں اگر گڈی نوٹوں کی پڑی ہو، پرچے پہ لکھا ہو حضور کے غلاموں کی طرف سے اسلام کی شہزادی کے لیے، قسم خدا کی وہ بیوہ اٹھائے گی جب اس کے بیٹی کے سر پہ وہ نکاح کا دوپٹہ آئے گا نا، کوئی بچہ نہ نکاح کے وقت اس سے دعا کے لیے کہنے کے لیے، جب اس کے ہاتھ لال ہوں گے آنکھ میں آنسو بھر کے کہے گی مالک جس نے میرا گھر آباد کیا تو اسے آباد کر دے، جس نے میرا گھر آباد کیا ہے تو اسے آباد کر دے۔ قسم خدا کی پلیوں کی ٹالی جا سکتی ہے، غریب بیواؤں کی بیٹیوں کی کبھی نہیں ٹالی جاتی۔ سبحان اللہ۔ ایک تنظیم ایسی بنائی جائے جس میں صرف غریبوں کی بیٹیوں کے نکاح ہو، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، جتنا کماتے ہو نا، جتنا کماتے ہو ہر مہینے کے مہینے 2.5% نکال کے رکھتے ہو۔ زکوٰۃ نہیں کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ سال میں 2.5% ہوتی ہے، میں مہینے کے مہینے کہہ رہا ہوں۔ آپ ہر مہینے اگر آپ نے 3,000 کمانے نا تو 100 نکال کے رکھ دو، ٹھیک ہے جی، 30 کمانے تو 1,000 رکھ دو،
تنظیم بناؤ اور نکاح کرو بیٹیوں کے. دنیا کو بتاؤ تو یہ مت سمجھنا حضور کی امت کی بیٹیاں لاوارث ہیں. یہ وہ ہیں جن کا مدینے والا بھی وارث ہے, خود کعبے والا بھی وارث ہے. یہ تنظیم بناؤ, کام کرو. کام کی ضرورت ہے, کام کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اپنے محبوب سے سچے عشق کی توفیق عطا فرمائے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے محبوب کو, اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ہاں, حضور نے معراج سفر کیا. اس میں امت کے گناہوں کا سودا ہوا. اس میں 70,000 راز بتائے گئے, 70,000 حکایات بتائی گئی, 70,000 واقعات بتائے گئے, 70,000. تو پھر اس کے بعد مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں, رب نے اپنا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے بیچ میں رکھا. ہاں, دونوں شانوں کے بیچ میں. یہ جو کہتے ہیں حضور کو کچھ نہیں پتا, آقا فرماتے ہیں جب رب نے ہاتھ رکھا اپنا جیسا اس کی شان کے لائق ہے, فرماتے ہیں پھر میں نے کائنات کا علم سیکھ لیا. میں نے کائنات دیکھ لی اس ہاتھ کے آتے, اور رب نے اعلان کر دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب جو تو نہیں جانتا تھا وہ بھی سکھا دیا گیا. اب تو مسئلہ ہی نہیں رہ گیا نا کتنا علم ہے حضور کو پا بھر کے آدھا کلو ہے. جب کچھ جو نہیں جانتے تو وہ سب سکھا دیا, تو سب میں تو سب آتا. بھائی تو بھی آتا, حرامی ہے کہ حلال نہیں, انہیں سب پتا ہے کس کی اولاد ہے تو. اب مت اترانا. ہاں, تو حضور فرماتے میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا. میں نے خوبصورت شکل میں اپنے رب کو دیکھا. جب اتنا کہا نا صحابہ تڑپ گئے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ مولوی کتنی بڑی بات کر رہا ہے, ابھی تو کچھ بھی بات نہیں کی, اس سے بڑی کرنے والا ہوں. آقا فرماتے میں نے اپنے رب خوبصورت شکل میں دیکھا. وہ لوگ جو کہتے نہیں جی معراج کی رات سے جبریل کو دیکھا تھا حضور نے, ایک بات بتا, وہ تو 24,000 مرتبہ حضور کی چوکھٹ پہ آئے. انہیں حضور نے 24,000 مرتبہ جب یہی دیکھ لیا تو وہاں دیکھنے جاتے خود فیصلہ کرو. کہتے نہیں جبریل کو دیکھا تھا 24,000 مرتبہ جو زمین پہ حضور کے پاس آئے. آقا نے انہیں یہی دیکھا, وہاں کیا دیکھنے گئے. آقا فرماتے میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل میں دیکھا. تو صحابہ تڑپ گئے, کہنے لگے حضور ہمیں بھی دکھائیے نا, حضور ہمیں دکھائیے نا. آقا فرماتے من رآنی فقد رأى الحق. لو اعلان کر دیتا ہوں, تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو, جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا. اللہ اکبر. یہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے, مظہر خدا ہے میرے مصطفیٰ. ہاں, اس لیے مصطفیٰ سے پیار کرو, مصطفیٰ سے وفا کرو, کوشش یہ کرو حضور نہ روٹھے. ہو سکتا کوئی ورغلانے آئے, نہیں بھی اب کا قوالی کر لو, مزہ نہیں آیا. صرف موج مستی کے لیے آخرت تباہ نہ کرنا میرے بھائی, مت کرنا آخرت تباہ. یہ پیسہ اتنا قیمتی ہے, فرمایا گیا اگر یہ تمہارا قبر میں 1 روپیہ گر جائے, تختے لگا دیے گئے ہوں, پوچھو سگا بیٹا منہ نہ دیکھ پایا ہو, بیٹی منہ نہ دیکھ پائی ہو, ماں نہ دیکھ پائی ہو, بیٹا ماں کو نہ دیکھ پایا ہو, تختے لگ گئے تو ہٹانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں مومن کی حلال کی کمائی کا روپیہ قبر میں گر جائے تو حکم تختہ ہٹا کے روپیہ نکالا جائے گا. اتنی اہمیت ہے تیرے پیسے کی, تو وہاں نہ لگا جہاں رائے گا جائے, وہاں لگا جو ایک پیسہ یہاں خرچ ہو قیامت میں دکھایا جائے. حضور فخر سے کہیں یہ وہ ہے جو خود نہیں کھایا کرتا تھا, میری امت کے غریبوں کو بھی کھلایا کرتا تھا, میری امت کے یتیموں کو کھلایا کرتا تھا, میری امت کے محتاجوں کو کھلایا کرتا تھا. پھر دیکھ قبر میں پہنچ, حضور بھی آئیں, قسم سے چہرہ پھیر کے کھڑے نہ ہو, کفن ہٹے, آقا مسکرا کے دیکھ لے تجھے. فرشتے کہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, تو تو بریلی کی بولی میں بولے اور کہے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, دنیا سے مسلمان گیا. بس جو ہوئے اگلا تم کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ
میں اکبر بھائی اور ان کے جملہ ساتھی جتنے بھی اراکین کمیٹی ہیں، جتنے بھی معاونین جلسہ ہے جنہوں نے ان کی معاونت کی ہے اس جلسے کے اندر اور اب تک کرتے چلے آئے ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہہ دیں۔ پتہ نہیں اللہ کس کے صدقے میں قبول کر لے۔ اللہ سارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، آنے والوں کو، آ کے جانے والوں کو، سب کو مدینے والے مصطفیٰ کی خیرات عطا فرما دے، سب کو خیرات عطا فرمائے۔ اور جو لوگ حضور کے ذکر کی محفل کو عام کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ وہ محفل ہے جہاں آنے کے بعد 100% بخشش ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 100% بخشش ہوتی ہے، اور نہ بخشا جائے اگر یہ تسلیم کریں تو یہ خدا کی رحمت کے منافی ہے۔ اس لیے کہ رب کہتا محبوب جہاں تیری باتیں ہوں وہاں میری رحمتیں نہ ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ محبوب جو تیری محفل میں آ گیا وہ بخشا گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے بخشے تو جاتے ہیں، یہ مت سوچنا بخشے گئے اب کچھ نہیں کرنا ہے، اصل ہے بخشے بھی جانا، بخشش کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے۔ کتنے لوگ بخشش کو سنبھال کے رکھ پاتے ہیں؟ جانا عقل کے باپ سے بول دیے بخشش گئی، گئے تولنے میں ڈنڈی مار دی بخشش گئے، گئے ناپنے میں بخشش مار دی، وہ ناپنے میں ڈنڈی مار دی بخشش گئے، ختم بخشش گئے، جا کے کسی کے خلاف زہریلے جملے بول دیے، دل توڑ دیا، بخشش گئی۔ اسے سنبھال کے رکھنا ہے، اسے سنبھال کے رکھنا ہے تاکہ بخشش میں رہو، بخشے ہوئے رہو۔ اور جانتے ہو معراج میں ایک روایت یہ بھی آئی ہے، ایک روایت یہ بھی آئی ہے بخشش کے حوالے سے، محبوب یہ تیری امت کا خاص ساغ ہے کہ بسا اوقات تو تیری امت کے گناہ کبیرہ بھی میں بنا توبہ کے بخش سکتا ہوں۔ یہ حضور کی امت کی خاصیت ہے، اس لیے کوشش کریں گناہوں سے بچیں، نیکیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشاں رہیں۔ نوجوانوں، بچوں، اگر آپ کھڑے نہیں ہوگے تو پھر کون کھڑا ہوگا؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اب میری قوم کے جوانوں کو اٹھنا پڑے گا، مضبوط ہونا پڑے گا۔ دنیا کو بتا دو جن کے دھرم جھوٹے ہیں اگر وہ اکٹھا ہو سکتے ہیں تو جن کے دھرم سچے ہیں وہ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ حضور کے نام پہ ایک ہو جاؤ، مصطفیٰ کے نام پہ اتحاد میں آ جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ دنیا کو پتہ لگنا چاہیے، جب ایک جگہ بیٹھو یہ پہچان نہ ہو یہ پٹھان ہے، یہ شیخ ہے، یہ ترک ہے، یہ انصاری ہے، خدا کی قسم ایسے بیٹھو دیکھنے والا کہہ دے جتنے بھی بیٹھے ہیں مدینے والے محمد کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ڈنڈی مارنے والوں کی کرسی نہیں، یہ منہ دیکھ کے بات کرنے والوں کی کرسی نہیں، یہ کرسی اسی کو اللہ عطا کرتا گیا جو سچ بولنے کی ہمت رکھے۔ بہت غور سے میری بات سننا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی اکبر علی صاحب کو، میری دوبارہ اس بستی میں حاضری ہے۔ اصول تو یہ ہوتا ہے جب بندہ پرانا ہو جاتا ہے نا تو اسے پہلے بلوایا جاتا ہے، بندہ جو نیا ہوتا ہے اسے بعد میں رکھا جاتا ہے، لیکن میں پرانا بھی ہوں، دوسرا میرا گلا بھی متاثر ہے، مگر پھر بھی بعد میں رکھا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں یا پہلے سے میں کبھی اس کی شکایت نہیں کرتا، لیکن آج میرے حق کا مسئلہ تھا اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی۔ مگر میں خوش ہوں جتنے لوگ بیٹھے تھے اتنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کوئی اٹھ کے گیا نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں یہ کہہ دوں کہ جب غریب نواز کے بیٹھائے اونٹ نہیں اٹھ سکتے تو حضور کے بیٹھائے دیوانے کیسے اٹھ کے جا سکتے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خیر ان گدھوں کا تذکرہ ہی کیا کرنا جو کہتے ہیں اجمیر ہمارا ہے، مگر مسئلہ ہے، ایک مسئلہ تو ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے، بریلی کے پٹھان سے وہی چڑھتے ہیں جن کی اعلیٰ حضرت نے جڑ سے کاٹی ہے، وہی چڑھتے ہیں جن کی اعلیٰ حضرت نے جڑ سے کاٹی ہے۔ سمجھنا میری بات، جن کی اعلیٰ حضرت نے جڑ سے کاٹی ہے، یا وہ چڑھتے ہیں جن کی منمانی کی عادت ہوتی ہے۔ امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جس نے ہمیشہ شریعت کے نفاذ کی بات کی ہے۔
جس نے اپنے گھر سے لے کر کے دوسرے کے در تک اگر بات کی ہے تو شریعت مصطفیٰ کی بات کی ہے، شریعت مصطفیٰ کی بات کی ہے۔ جاؤ دنیا کے مزاروں پہ گھوم کے آؤ، میں نہیں کہتا مزار خراب ہے، میں نہیں کہتا وہاں بزرگ چھوٹا لیٹا ہے کہ بڑا، گھوم کے آؤ پوری دنیا کے مزاروں پر، لیکن مزار کی حاضری کا اہتمام جو بریلی شریف میں ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ ایک عورت بھی اعلیٰ حضرت کے مزار کے پاس نہیں گئی۔ غالباً جس عرس میں سب سے زیادہ علماء جمع ہوتے ہیں وہ عرس رضوی ہے، جس میں سب سے زیادہ علماء جمع ہوتے ہیں وہ عرس رضوی ہے، اور عرس رضوی میں تمہیں کوئی عورت نظر نہیں آئے گی، کوئی عورت نظر نہیں آئے گی۔ پیٹ میں درد کن کے ہوتا ہے؟ جن کا دل لگتا ہے عورتوں سے، ہاں جو پیر دباتے ہیں عورتوں سے، جو پگڑیاں باندھتے ہیں عورتوں کے سروں پر، انہیں تکلیف ہوتی ہے بریلی کے احمد رضا سے۔ جتنا چلنا ہے چل لے، جتنا چلنا ہے چل لے، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے اعلان سے کچھ نہیں ہوگا، جہاں پہ بریلی والے رہیں گے وہاں پہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگتے رہیں گے۔ ہاں جی حضرت ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں سید کون ہوتا ہے، ہم تم سے سیکھیں گے سید کون ہوتا ہے۔ پالکی سے اتر کے سید کو کاندھے پہ سوار کر کے یہ امام احمد رضا نے بتایا ہے کہ سید کیا ہوتا ہے، اور اعلان کر کے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر میرے امام کی ذات ہے جس نے سید کا تعارف کرایا تو یہ کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانا نور۔ یہ چور سکھائیں گے تو بھائی سنو، تم جتنا چاہو مار لو، میں تو کھل کے کہتا ہوں ہمیشہ انہوں نے مارا ہے جو حق پر نہیں تھے، اور ہمیشہ وہ پٹے گئے جو حق پر رہے ہیں۔ سر انہی کے کٹے ہیں جنہوں نے حق کی بات کی ہے، سر کاٹنے والے وہ رہے جنہوں نے حق کی بات نہیں کی۔ تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جتنا اجمیر شریف میں مجمع ہوتا اس میں 90% بریلی والے ہوتے۔ کون ہوتے؟ بریلی والے ہوتے ہیں۔ سارے بولے کون ہوتے؟ 90% بریلی والے ہوتے ہیں۔ اب اگر تم یہ کہو کہ جو پٹ رہے تھے وہی بریلی والے تھے، نہیں، بریلی والے اتنے تھے اگر ایک ایک جوتا مارتے تو بال ہاتھ نہیں آتا، لیکن بریلی والے جانتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں بڑا نہیں بنا جاتا، ہم نہیں ماریں گے، ہمارے بدلے کی مار تم کو غریب نواز مارے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب نہیں۔ میں اندر کی بات نہیں کر رہا ہوں، مرنے کے بعد کیا بنتا ہے نہیں جا رہا ہوں، چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ میں اس لیے سنیوں سے کہتا ہوں جب تک زندہ رہنا بریلی کے احمد رضا کے وفادار رہنا، بریلی کے احمد رضا کے وفادار رہنا۔ جب چادر کی بات آتی ہے تو سید ہو، اگربتی کی بات آتی ہے تو سید ہو، جب حضور کی سنت کی بات آتی ہے تو پھر سید ہونا یاد نہیں رہتا، جب داڑیاں کاٹ کے نالی میں بہاتے ہو تب سید ہونا یاد نہیں رہتا، جب کسی عورت کے سر پہ پگڑی باندھتے ہو تب سید ہونا یاد نہیں رہتا۔ جا کبھی جا کے سیدہ زینب کے مزار پر پوچھ سید ہوتے کون ہیں، وہ تجھے بتائیں گے جن کے سر سے بہتر شہیدوں کے باوجود چادر نہیں اتری وہ سید ہوتے، جو عورتوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں وہ سید ہوتے ہیں۔ چل مدینے چل کے پوچھ
پہنچ حضور کا گھرانہ کیسا ہے، تجھے پتہ چلے گا سید کیسے ہوتے ہیں۔ آج قوم کو فتنے میں ڈالا جا رہا ہے، مت پڑنا فتنے میں۔ یاد رکھنا بریلی والے کی پہچان یہ ہوتی ہے، جو اعلیٰ حضرت والا ہوتا ہے وہ ہر ولی کا ادب کیا کرتا ہے، وہ کسی ولی کا گستاخ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بریلویت کی سب سے بڑی پہچان ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مسلک کی اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنا۔ ہاں، تاج الشریعہ نے کیا فرمایا تھا؟ مسلک کے اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اور پھر کہا تھا اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واں ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد واں ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری قوم کی حفاظت فرمائے۔ میں سلام کرتا ہوں۔ جلدی جا رہے ہیں، چلو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مفتی صاحب قبلہ۔ شکریہ شکریہ، جزاک اللہ۔ دنیا کا آدمی ہوں۔ منبر رسول پر رونق افروز باوقار معظم مکرم محتشم لائق صد عزت کریم علماء اہل سنت، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگون قبا امداد کن، غوث اعظم ببن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم بھی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود السلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ انہیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ اور تمام خدام بارگاہ کو جنہوں نے اس عظیم محفل کو سجایا۔
لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آج اس جلسے کے ساتھ بھی ایک حادثہ ہوا ہے. جن خطبہ شعراء کو بلایا گیا تھا اتفاق سے وہ سارے نہیں آ پائے. اس میں کچھ غیر حاضر رہے. کیا مجبوری رہی اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن کبھی کبھی حادثے بھی نفع بخش ہوتے ہیں. یہ آج جو آپ کی نامتی اہل سنت بھائی آفاق احمد مشاہدی سے جو ملاقات ہوئی ہے نا، یہ حادثاتی طور پہ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ان کا ظرف ہے کہ یہ فی الفور بھی دعوت پہ چلے آئے. یقیناً ان کے لیے آج سبھی کے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں. اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، ان کو سلامت رکھے. شاعری کیا ہے وہ تو آپ نے دیکھ بھی لی اور سن بھی لی. ٹھیک ہے، یہ بندہ کھڑے ہو کے بولے تب بھی کمال ہے، بیٹھ کے بولے تب بھی کمال ہے، لیٹ کے نہیں سنا کہ امید یہ ہے کمال ہی بولتا ہوگا. وہ کسی نے کہا تھا نا، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. تو یہ عادت ہی ایسی ہوتی ہے نعت خوانی کی. یہ تو جس انداز سے کی جائے مزے ہی مزے ہیں. ہاں مزے ہی مزے ہیں. اللہ سلامت رکھے. یہ مجھ سے کہہ رہے تھے آپ مجابروں کے پیچھے پڑے ہو. جناب بھی کم نہیں ہے. میں خالی سوکھے جوتے مارتا ہوں، بندہ بھگو بھگو کے مار رہا ہے. اللہ سلامت رکھے. اپنا تو ایک اصول ہے، ان کی الفت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. اللہ سلامت رکھے. بھائی آفاق احمد مشاہدی صاحب کو ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا بھر میں اپنی نقابت کے ہنر کو منوانے والی ذات بھائی آفاق احمد مشاہدی صاحب کی ہے. بہت پیارے انداز میں کہتے بھی ہیں اور اتنی زور سے مارتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے. بہت اچھا انداز ہے. اللہ سلامت رکھے. میں حضر خدمت ہوں، چونکہ چوکٹ بھی ہے، بزرگ کی محفل بھی حضور کی ہے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہیں میری بات بہت غور سے سنیں. یقیناً لائق مبارکباد ہے سارے آنے والے لوگ، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی آتا نہیں ہے، بلایا جاتا ہے. آپ دیکھیے کتنے امیر ایسے ہوں گے جو بستر میں لیٹے ہوں گے. ہم میں کتنے غریب ایسے ہیں جو رات کے 2 بجے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے پڑھے لکھے بھی ایسے ہوں گے جو نہیں آئے. کتنے ان پڑھ ایسے ہیں جو آ کے بیٹھ گئے. اس سے پتہ چلتا ہے یہاں کوئی آتا نہیں ہے، بلایا جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور جو لوگ کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سن رہے ہیں نا، ان کے لیے مفید مشورہ ہے. گھر جانا، ماں کے قدم چومنا، کہنا ماں سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی، تیرے دودھ کا کمال تھا، میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی. میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، میں اس چیز کا عادی نہیں ہوں کہ میں اپنی مجبوریاں گناؤں بیٹھ کر کے.